میرا ایک بیان آیا ابھی, آپریشن سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی کوتاہی ہے. اس پہ بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں کہ بھائی ان کو کیا پتا, یہ کوئی میڈیکل بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے وہ اس پہ کمنٹ جاری کیے کہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی, بہت زیادہ چلی ہے, وہ ایک ہفتے میں 7-8 لاکھ تک اس کے ویورز پہنچ گئے. اب اس پہ کچھ ڈاکٹروں کے بھی نیگیٹو کمنٹس آئے کہ ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ بچہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے, اگر نہیں نکالا تو مر جائے گا. ان مولویوں کو کیا پتا ہے بھائی, یعنی مطلب ان کا یہ تھا ممبر پہ بیٹھ کے یہ پھینک رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑے, ہزاروں میں, مگر یہ ہزاروں میں ایک کا نہیں ہو رہا. ہر دوسری تیسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے. یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ڈاکٹروں کی خیانت ہے یہ. اور یہ بات بھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں. بات ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں سمیٹ کے پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ نے یہ جو یہاں بیٹھے نا, تو پھر یہ اس کا ٹیکس یہ ہے کہ یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے کہ بیان یہ ٹاپک کہاں سے چینج ہوا, تاکہ وہیں سے میں آگے شروع کروں. میرے پاس گائنی کی ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں. کالز یہ بتانے کے لیے نہیں آتی کہ یہ ہو رہا ہے, وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری جاب حلال بھی ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حلال نہیں ہے, کیوں, آپ کو کیا کہہ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس نے ہمیں ہدف دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے سال میں کما کے دینے ہیں, لہذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی گواہی, میں ڈاکٹروں کا نام نہیں لوں گا بھائی, نام تھوڑی لے سکتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے فلانی ڈاکٹر کا فون آیا, فلانی گائنی کی ڈاکٹر کا, یہ دیکھو اس سے جا کے تصدیق کرا لو. تو کہے گی بھائی آپ ہمارا راز کیوں فاش کر رہے ہو. خود ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کہ ہسپتال والے کیا کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں. اور آپریشن اتنا خطرناک ہے عورت کے لیے, نارمل ڈیلیوری سے کسی عورت کے 12 بچے پیدا ہو جائیں, ابھی ڈائری میں لکھ لیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 12ویں بچے کے بعد بھی ایسی ہی ہوگی جیسے پہلے بچے کے بعد. فٹنس میں کوئی خرابی نہیں آتی, بشرطے کہ اس کو خوراک بھی کھلائی جائے. بچے ہی نہیں کہ پیدا کر رہے ہیں اور اس کو خوراک دے نہیں رہے. خوراک میں کیا ہے, دوائیں نہیں, کھجور, دودھ, سیب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کھجور کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا حاملہ عورت کے لیے. تو پریگنینسی میں خاتون کو کیا کھلانی ہے زیادہ, کھجوریں کھلاؤ, دودھ پلاؤ اور سیب کھلاؤ صبح نہار منہ. تو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. باقی نیچرل ہے. اگر اس کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہوتی نا, تو یہ نیچرل پروسیس تھوڑی ہوتا. عورت کے لیے ضروری ہے اس پروسیس سے گزرنا, ورنہ بوڑھی ہو جائے گی, ورنہ خراب ہو جائے گی وہ. تو 12 بچے بھی اگر پیدا ہو جائے, خوراک کا اگر پراپر خیال کیا جائے, آرام کا خیال کیا جائے, جاب بھی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ماری پھر بھی رہی ہیں گھروں میں بالکل, تو وہ ایک الگ چیز ہے. پھر اس کے وہ تو ایک ظاہر ہے آپ ظلم کر رہے ہو نا. اس کے آرام کا خیال کیا جائے, اس کی خوراک کا خیال کیا جائے, تو 12ویں بچے کے بعد بھی وہ ایسی ہوگی جیسے پہلے بچے. فٹنس میں کوئی کمی نہیں, بلکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جن عورتوں کے اولادیں نہیں ہوتی اور جن کے ہوتی ہیں, ان دونوں کی فٹنس میں زمین آسمان کا فرق. جن کے اولاد نہیں ہوتی بوڑھی ہو جاتی ہیں جلدی, اور آپریشن سے پیدا ہو جائے ایک. اب اس پہ میں کیا گوگل کی رپورٹ پیش کروں, میں کہوں اپنے خاندان کی عورتوں کو جا کے دیکھ لو جن کے آپریشن سے ہوا ہے. معذرت کے ساتھ بھینس میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا. معذرت کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے, لیکن ایسی چربی چڑھتی ہے جسم کے اوپر. ڈاکٹر پیسے بنایا جا رہا ہے, لکھ لے بنایا جا رہا ہے, اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اور وہ جو اینٹی بایوٹک کھائے گی زخم کو پورا کرنے کے لیے, فوراً اس اینٹی بایوٹک کے اثرات عورت کی فیڈ میں جائیں گے, اور بچے کے پہلا جو گھونٹ اس کے پیٹ میں اترے گا نا, وہ آگمنٹن کا جائے گا. بھائی ماں جو کھاتی ہے دودھ میں فوراً اثرات آتے ہیں. بچہ پہلے دن سے اینٹی بایوٹک کھانا, بھائی آپریشن تو ماں کا ہوا ہے, بچے کو کیوں کھلا رہے ہو. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ, اور ڈاکٹروں کو اللہ کا واسطہ کہ ڈاکٹر ایسا کرتی کیوں ہیں جو لیڈی ڈاکٹر ہیں, کیونکہ نیچرل پروسیس جو ہے نا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. سمجھ رہے ہو. ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم, کہہ رہے کیا بار بار پیشنٹ آیا, ابھی نہیں, جاؤ واپس اگلے ہفتے واپس آنا یار. پھر 3-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس پروسیس میں. کہتے ہیں چھوڑو یار, اتنا ٹینشن لینے کی نہیں ہے, انہوں نے نمٹانے ہوتے ہیں. یہ بزنس بن چکا ہے, کاروبار بن چکا ہے, یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, سارے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے.
یہ جو ڈاکٹر ہمیں ایسی چیزیں بتا رہے ہیں, ظاہر ہے یہ اچھے ہیں تبھی تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ممبر پہ بتاؤ لوگوں کو. کل ایک ڈاکٹر ہے, بہت ماہر ڈاکٹر ہے, میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام بتانے پر پابندی ہے, انہوں نے بہت ملکوں کی ڈگری ہے ان کے پاس, انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ بہت کچھ کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں, اور ڈاکٹر اپنے پیسے بنانے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈاکٹر بات بات پہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, لیبارٹری والوں سے ان کے کھانچے. میرے یہاں تھوڑا سا گردن میں درد رہتا ہے, میں کیونکہ جب میں نے 8-10 سال پڑھا ہے نا تو گردن ایسے کر کے پڑھا ہے میں نے, اس کا مجھے نقصان کیا ہوا کہ میرے یہاں کبھی کبھار پین شروع ہوتا ہے. تو میں کل ایک فزیو تھراپی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلا گیا, تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ درجنوں ڈگری ہیں ان ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ مولوی نہیں ہے وہ بلکہ مولویوں کے خلاف ہیں. وہ مجھے بیٹھ کے مفتیوں کے خلاف تقریر کرنا شروع کر دی. اب میں چپ کر کے, کیونکہ میری گردن کا مسئلہ تھا, ہم سن رہے ہیں اپنے خلاف, کہہ رہے ہیں ابے مولوی 2 نمبر, ابے یہ مولوی. میں نے کہا زیادہ بولا تو ایسا نہ کڑک کر کے کچھ کر دیں, ابھی تو فی الحال جیسے مردی ہیں بھائی آپ صحیح ہو. ان کو میں نے کہہ دیا جمعے کے بیان میں آئے کسی دن, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جو 50 لاکھ کی مشین ہے, اب یہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے MRI کی مشینیں منگوا لی. اب جن کے سروائیکل پین ہوتا ہے, اب ان مشین والوں کو پتا ہے کہ 50 لاکھ کی مشین ہے, تو جب تک اس پہ لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے یہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹروں سے انہوں نے کھانچے کھولے ہوئے, ذرا سا آپ کے کمر میں پین ہے MRI کروا لو, ڈاکٹر لکھ کے دے گا, اور پھر اس سے کھانچا بھی کھولا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میرے اتنے تمہارے. اور مجھے اس کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس پرسوں سعودیہ سے کال آئی, یا سعودیہ سے پاکستان سے, انہوں نے کہا کہ میری کیا ارننگ جائز ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں ایک مشین پہ بیٹھتا ہوں, ایکس رے مشین ہے, اور میں لوگوں کے ایکس رے کرتا ہوں, تو ڈاکٹروں کی طرف سے پرچیاں آتی ہیں کہ اتنا ہمارا ہے, اس میں اتنا کس کا ہے, ہمارا ہے. تو کیا میرے لیے ڈاکٹر کو یہ پیسے دینا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے جائز ہو یا نہ ہو, ڈاکٹر کے لیے لینا بہرحال حرام ہے. مریض اس کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ آپ وہاں سے اپنے الگ سے کھانچے کھول کے رکھیں. تو یہ آپ کی میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو رہا ہے, جو کہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ حتی الامکان اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بولو بھائی بچاؤ, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے, تمام ڈاکٹر بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے جیسے کسی مولوی کے پاس جانے سے پہلے اس کے درجنوں بیانات سنتے ہو, بہت اچھی طرح تحقیق کرتے ہو کہ 2 نمبر عالم تو نہیں ہے, اسی طرح تحقیق کرو کہ یہ 2 نمبر ڈاکٹر تو نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو 2 نمبر ہوتا ہے اکثر اس کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے, اکثر 100% ایسا نہیں ہے, اچھے لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر 2 نمبروں کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے. اچھے لوگ پبلک کو سمجھ, مثال کے طور پر آپ کو سروائکل پین ہو رہا ہے, آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں ایکس رے کروا لوں, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, یوں 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 کرو ٹھیک ہو جائے گا. یہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ آپ کیا کہو گے, یہ کوئی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس کو کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اس طرح گرم کر کے اس طرح تو نہیں, یعنی تھوڑا سا سکائی کر لیا کرو. آپ کہیں ڈاکٹر نہ کوئی پرچہ لکھ کے دیا, نہ کوئی بڑی بھرکم فیس 20 روپے لیے اور مشورے کے وہ بھی, اور میں ویسے جیسا گیا تھا ویسے ہی آ رہا ہوں, نہ کوئی پرچی نہیں میرے پاس, ایسے ایسے تو میں ویسے بھی کر لوں. بھائی پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے بالکل صحیح مشورہ دیا, یار تھوڑا سا ہلو جلو, ایکسرسائز کرو. تو ایسے ڈاکٹر کے پاس رش نہیں. میری بچی بیمار تھی تو میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا اس کو. چائلڈ اسپیشلسٹ نے ایک کچھ تو دوائیں لکھ کے دیں اور کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے دیے. تو ہمارے ایک بڑے اچھے خاندانی ڈاکٹر ہیں, میں ان کے پاس گیا, وہ چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ کے دیا, یہ ٹیسٹ. انہوں نے کہا اس ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے اگر یہ بیماری نکل آئی نا کہ یہ بچے میں بیماری ہے, تو بھی یہی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں, اور اگر یہ ٹریس یہ پتہ چلتا ہے بیماری نہیں ہے, پھر بھی دوائی یہی کھلانی پڑے گی. میں نے کہا لو بھائی, خام کھا کے ٹیسٹ. اور وہ ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ باشرہ تھے, داڑھی بھی تھی ان کی. کیا کریں آدمی, کہاں جائے یار, نہ داڑھی والے پر اعتماد کر سکتا ہے نہ ٹوپی والے پر. جو ٹوپی پہنی ہے وہی آپ کو پہنا دیتا ہے. وہ ٹوپی پہنی بھی اس لیے کہ بوقت ضرورت وہ ٹوپی کسی کو پہنا سکے. خیر اس لیے یہ اتنا زیادہ وہ نہ کریں, میں بات کر رہا ہوں تو کچھ اس کے پیچھے لاجک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آپریشن تو کرتے ہیں, ہم کیا کریں. ظاہر ہے ڈاکٹر آپ کے جذبات سے, سب نہیں, بار بار بتا رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ ہسپتال والے جب کرتے ہیں تو کیا کریں. تو ایک میری تجویز ہے, کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ اس کو پتھر پہ لکیر سمجھ کے بالکل آپ اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے. تو ایک تجویز ہے جس میں آپ 100 دفعہ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, قرآن و سنت نہیں بیان کر رہا, میرا ایک تجربہ ہے.
جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اپنی ذمہ داری پر اگر یہ تجربہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ کسی ہاسپٹل میں رجسٹریشن کروا دیں, صحیح ہے, تاکہ عین وقت پر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا, جیسے کہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے, ہزاروں میں کوئی ایک چانس اس کا بھی ہوتا ہے کیس بگڑ جائے, تو اگر عین وقت پہ کیس بگڑا تو ڈاکٹر پھر ہسپتال والے لیتے نہیں ہیں. اور کسی دیسی جو دائیاں ہوتی ہیں نا ان سے رابطہ رکھیں. نہیں یاری بات, جو دائیاں ہوتی ہیں ہر محلے میں کہیں غریب آبادیوں میں ہوتی ہیں دائیاں مشہور ہوں گی, اس دائی سے کانٹیکٹ کریں کہ بھائی ہم تمہیں پیسے دے دیں گے, ہم چاہتے ہیں نارمل ڈیلیوری ہو. وہ دائیاں بڑی ماہر ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی, اور یہاں کراچی میں بھی بہت ہیں. وہ دائیاں آپ کو بغیر ایکس رے کے چیک کر کے بتا دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے, نارمل ہے اب نارمل ہے, صحیح ہے نا. تو بہت آرام سے حساب کتاب ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کوئی یہ نیچرل ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس میں ہم ڈاکٹروں کو دکھائیں. یہ تو اگر کسی کو پریگنینسی نہیں ہو رہی تو یہ بیماری ہے, اس میں ڈاکٹر کے پاس جائیں. حمل ٹھہر جانا, بچے کا ہونا, یہ نیچرل ہے. بعض لوگ ہاں رجسٹریشن ضرور کروائیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیس بگڑنے کا بھی چانس ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کا آپشن, اور وہ ٹیسٹ وغیرہ سارے کروا لیں آپ جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں, نفس کی تسلی کے لیے, دل کی تسلی کے لیے, تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیس ڈیل کون کرے گا؟ دائی. ہم لوگ 7-8 بہن بھائی ہیں, سب زندہ بچے ہوئے الحمدللہ. ایک کا بچپن میں انتقال ہوا تھا, تو ہم سب گھر میں پیدا ہوئے ہیں, گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم سب. اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو بہت سارے ایسے مشاہدات ہیں, اگر میں بتانا شروع کر دوں. میں گلگت کے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پہلے موتیں بہت ہوتی تھیں اب ڈاکٹروں کی وجہ سے مرنا بند ہو گئے بچے, یقیناً ایسا ہے کہ پہلے ڈیلیوری کے دوران موتیں بہت ہوتی تھیں, لیکن اتنی بھی نہیں جتنی بیان کی جاتی ہیں. اور اب یقیناً اس میں کمی آئی ہے, سمجھ رہے بات کو, لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ہوا بنا کے پیش کی گئی ہیں. تو اس جو چانس ہے نا, وہ چانس کے لیے میں نے